أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد کئی دن سے عالم حضرت سہیل تستری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اب تک یہ تین چیزیں جو بنیادی ہیں آئی ہیں کہ اللہ کی کتاب سے تعلق رکھنا، یعنی جو بھی اس کے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں اتارنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذکر کرنے والا اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں رکھے گا، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنا، اپنی زندگی میں یہ نہیں اتارے گا، جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا، یہ نہیں کرے گا تو اللہ کے ذکر کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ بتائی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جو اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، تمام انبیاء و رسل کے سردار ہیں، ہم کو اللہ نے انہی کی امت بنایا ہے، ہمیں دنیا میں اور قیامت کے دن جو بھی اللہ کی قربت اور امتیاز حاصل ہوگا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں حاصل ہوگا۔ ان کی ہر سنت زندگی وہ کیسے کرتے تھے، کیسا سلوک کرتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزے کرتے تھے، کیسے قرآن پڑھتے تھے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا، اسی کو کہا جاتا ہے اتباع سنت، یعنی آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنا، شکل و صورت ویسی بنانا، اپنی سیرت ویسی بنانا، اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ ویسے ہی کرنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنا، یہ اتباع سنت کہلاتا ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا امتیاز علم نہیں تھا، اور لوگ اللہ نے علم کے چرچے رکھے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں عالم ہوئے ہیں، ہمارے علماء اور اکابر رحمہم اللہ کا امتیاز اتباع سنت، ان کی زندگی کو دیکھنے والا یہ معلوم کرنے کے لیے آتا تھا کہ سنت کیا ہے، اور دیکھ کر کے
دل مطمئن کر کے چلا جاتا تھا بغیر کسی دلیل کے کہ ان حضرات کا جو طریقہ ہے یہی سنت ہے. اتنا اعتماد تھا ان لوگوں کے اوپر. ان کی ساری زندگی اتباع سنت کے اندر تھی. گھر کے اندر بال بچوں کے ساتھ رہنا، مہمانوں کے ساتھ رہنا، طلبا کے ساتھ رہنا، آنے جانے والوں کے ساتھ رہنا، راتوں کو اٹھنا، دنوں کو نماز پڑھنا، ہر چیز یہ دیکھ خود علم تھا کہ اللہ کے نبی کا عمل کیا ہوتا تھا. یہی کرتے تھے. اس کو انہوں نے اپنا مزاج اور اپنی طبیعت بنا رکھا تھا. ان کے رگ و ریشے میں اتباع سنت پیوست ہو گئی تھی. مجھے یاد ہے حضرت کا جس دن انتقال ہوا اس دن دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد آباد جا رہے تھے. حضرت سے ملنے کے لیے آئے. ان کا گھر تھا مراد آباد. جمعرات کا دن تھا اور اسی دن حضرت کا انتقال ہوا. دوپہر میں 12 بجے اور ظہر کے درمیان میں حضرت سوئے، پھر اٹھ نہیں سکے. تو مولانا فخر الدین صاحب گھر جانے کے لیے حضرت سے ملنے آئے. برابر کے کمرے میں بیٹھا ہوا حضرت نے مجھے ایک خط دیا کہ یہ چچا کو لکھ دو. ان کا خط آیا تھا، میں لکھ رہا تھا. حضرت مولانا فخر الدین صاحب آ کر کے بیٹھے تو مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رونے کی آواز آئی. حضرت کا رونا، ذکر میں تو روتے تھے حضرت، لیکن کسی سے ملنے کے لیے رونا. میں ایک دم اٹھا اور آ کے تو میں نے دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رو کر مولانا سے یہ فرما رہے ہیں کہ مولانا اس بیماری کی وجہ سے میں اتباع سنت نہیں کر پا رہا ہوں. اتباع سنت یہ خاص ترہ امتیاز تھا جس کو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پاتے تھے. اور بھی چیزیں ہوں گی ان کے ذہن کے اندر. وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا پاتے تھے، باہر آ نہیں پاتے تھے. یہی وہ چیزیں تھیں جو حضرت کی زندگی کے اندر تھی. اتباع سنت. جو آدمی اتباع سنت کرے گا اس کے ذکر میں برکت ہوگی، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اللہ کے رسول سے مضبوط ہوگا. اس لیے دوسری چیز جو ذکر کی گئی تھی وہ تھی اتباع سنت. اتباع سنت کا مطلب ہے آپ کی زندگی کے طور طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا. تیسری چیز بتایا تھا اکل حلال. ظاہر ہے کہ کھانا اسی سے جسم کے ہر حصے کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے. اگر حلال کھانا ہوگا، حلال کمانا ہوگا تو اللہ کے یہاں ایسے آدمی کے جسم کے ہر حصے کی عظمت ہوگی. زبان میں طاقت حلال کھا کر بنی ہے. جو مانگے گا اللہ اس سے قبول کرے گا. جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے
کہ جب مومن بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے تو اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ شرماتا ہے کہ اس نے تو ہاتھ اٹھا کے مجھ سے بھیک مانگی اور یہ یقین کیا کہ میرے سوا اس کی حاجت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا اور میں اسے خالی لوٹا دوں۔ وہ ہاتھ جس کی اللہ کے یہاں ایسی قدر ہے وہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ کے اندر طاقت حلال کھا کر بنے۔ تو عقل حلال بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اگر آدمی کو شبہہ بھی آئے کہ اس میں حلال کے ساتھ حرام کی ملاوٹ ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ اس مشتبہ لقمے کو دور کر دے، اس کو نہ کھائے۔ ایک اور چیز وہ بتا رہے ہیں، بڑی اہم چیز ہے، فرما رہے ہیں کہ تیسری چیز آدمی کا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کے لیے قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معصیت اور گناہ سے بچے۔ معصیت، گناہ تو فارسی کا لفظ ہے۔ معصیت اس کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے، اس کو معصیت کہتے ہیں۔ معصیت سے بچے یعنی ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ کو راضی نہیں ہوتا بلکہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے آدمی کو ملنا، جو مانگ رہا ہے وہ چیز دینا، یہ دینے والے کی خوشی پر موقوف ہوتا ہے۔ میں کسی سے مانگ رہا ہوں پیسے، اگر وہ مجھ سے خوش ہے تو مجھے دے گا، ناراض ہے تو مجھے کہاں ڈانٹ کے بھگا دے گا۔ معصیت وہ چیز ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تیرا ذکر کہاں سے قبول کر لے گا؟ تیرا رمضان کا روزہ کہاں سے قبول کر لے گا جب وہ ناراض ہے؟ نماز کیسے قبول کر لے گا؟ اگر اپنی عبادت، اپنا ذکر اللہ کے دربار میں قبول کرانا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا۔ جس چیز سے کو معلوم ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کی کتاب میں اللہ نے منع فرمایا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لیں۔ اللہ کے وہ بندے جو آخرت کے طالب ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو معصیت اور گناہ سے اسی طرح پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاک رکھتے ہیں کہ کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اسلام سے پہلے تباہ زندگی رکھنے والے تھے، شرک، کفر، حرام کھانا، بت پرستی کرنا، یہ عرب کا معاشرہ تھا۔ اسی معاشرے میں اللہ نے اپنے رسول کو رسول بنا کر بھیجا۔ ایک آدمی پورے معاشرے کے اندر کہہ رہا ہے
گناہ مت کرو، ایک اللہ کو مانو۔ وہ جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، جو ایمان لائے آپ پر اور ایمان ہی پر مر گئے، ان لوگوں کو جو ہدایت اللہ کے نبی کی طرف سے ملی، اپنی ساری زندگی اسی کے اوپر گزار دی۔ مجال تھا جو اس کے اندر رتی برابر دائیں بائیں ہو جائے، کیوں؟ آپ نے بتلا دیا کہ یہ مت کرو، اس کا مطلب یہ کریں گے تو گناہ ہے، ناراض ہو جائیں گے، آپ بھی ناراض ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوں گے۔ صحابہ پوچھا کرتے تھے، ایک نصیحت فرما دیجیے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فوراً چہرہ انور اٹھایا، منہ کھولا اور فرمایا لا تسبن احدا، ہرگز کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گالی دیا کرتے تھے؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے قلب اطہر کو آئینہ بنایا تھا، جب آدمی سامنے آتا تھا تو اس میں آ جاتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ نصیحت فرما دیجئے، آپ کے مبارک دل میں یہ بات آ گئی کہ جابر گالیاں بہت دیتے ہیں۔ جابر ابن سلیم ہے، جابر ابن عبداللہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ کسی کو گالی مت دینا، گالی تو دیا کرتے تھے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ ما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، میں نے کسی آزاد آدمی کو گالی نہیں دی، کسی غلام کو گالی نہیں دی، کسی بکری کو گالی نہیں دی، کسی اونٹ کو گالی نہیں دی۔ گالی دینے والے تو سب کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا گھوڑا تاغا چلا رہا ہے، بگی چلا رہا ہے اور اسے گالی دے رہا ہے، کون سن رہا ہے؟ یہ عادت پڑی ہوئی ہے، گالی دیتا ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ جس چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ گناہ ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے منع فرمایا یا اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اب مقصد حیات تو زندگی کا مقصد تو ہے اللہ اور رسول اللہ کو راضی رکھنا۔ معصیت کے ساتھ کیسے ہوگا؟ گناہ کے ساتھ کیسے اللہ راضی ہوگا؟ گناہ کے ساتھ رسول اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اور جب گناہ ہے تو قبولیت کہاں سے ہوگی؟ جب ناراض ہے اللہ، مقبول کہاں سے کرے گا؟ جس چیز سے منع کر دیا، اپنی زندگی کو اس سے پاک کر لیا، مرتے دم تک پاک کر دیا۔ بہت سے واقعات حدیث کے اندر آتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ گناہ نہیں ہوگا، نہ، گناہ کا نہ ہونا صحابی سے یہ نہیں ہے۔ گناہ کا نہ ہونا یہ خصوصیت تو رسول اللہ کی ہے۔ صحابی کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا۔ وہ تاب مقدور حتی الامکان خود گناہ نہیں کرے گا۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور گناہ کرنا ہے۔ صحابی کی شان یہ نہیں ہے۔
لیکن اگر غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً ہماری طرح نہیں کہ ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا، فوراً روتے ہیں اللہ کے دربار میں اور معافی مانگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سے معافی مانگ کر پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ یہ صحابہ کی صفت یہ ہے وہ چیز کہ گناہ نہ کرو۔ اگر آدمی گناہ کرے گا جان بوجھ کر کرے گا، اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، اللہ کا محبوب نہیں بنے گا تو اول تو تجھے ذکر اللہ کی توفیق ہی نہیں دو، تو خدا توفیق دیتا ہے تو ذکر ہوتا ہے، اور اگر ذکر کر بھی لیا تجھے تو قبولیت عند اللہ نہیں، تو کیا فائدہ ہے ذکر کرنے سے؟ نماز پڑھے گا، حج کرے گا، عمرے پر عمرہ کرے گا، لیکن گناہ بھی کر رہا ہے، روز اٹھتا ہے، صبح کو اٹھ کر گناہ کرتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اگر پڑھتا ہے تو دل بھی نہیں لگتا نماز کے اندر، اور روزانہ عمرے پر عمرہ اور شور مچاتا ہے کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں اور حاجی ہوں، اتحاج کر چکا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں سچائی کتنی ہے، اگر اللہ راضی ہے قبول کرے گا، راضی ہے توفیق دے گا، اگر راضی نہیں ہے خدا کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی، اور اگر کر لیا تو قبولیت نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی یہ جتنی نصیحتیں کی ہیں بس یہ جڑ ہیں اللہ کے ذکر کرنے کی اور اللہ کے ذکر کی قبولیت کی۔ گناہ تو ایسی چیز ہے کہ پھیلا ہوا ہے جال، اور یہ جو دشمن شیطان ہے یہ چن چن کے لاتا ہے سامنے اور آدمی کو اس کے اندر گرفتار کرتا ہے، آدم سے لے کر آج تک، اور یہ کہتے گیا ہے چھوڑوں گا نہیں۔ کب تک؟ جب تک جان میں جان رہے گی تب تک نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہ تو اس کا کام ہے، اللہ یہ فرماتا ہے جب تک جان میں جان رہے گی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، وہ کیا فرماتا ہے؟ تو جان میں جان رہے گی تب تک تو گناہ کراتا رہے، جب تک جان میں جان ہے میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک اس کی جان میں جان ہے اور یہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا۔ اس لیے میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھائے اور یہی روتا ہے نا، اے اللہ معاف فرما دے، گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، شیطان تو اپنے وعدے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ پاتا، لیکن اللہ اپنے ارادے میں ناکام ہو جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائی جب پتہ چل جائے مومن کو کہ یہ کام گناہ ہے، یہ کام اللہ نے منع فرمایا، یہ کام رسول اللہ نے منع فرمایا، مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے راستے کو بدل دے، اس کام سے رک جائے، تبھی اس کی نماز، تبھی اس کا روزہ، تبھی اس کا ذکر اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ جب تک دینے والا خوش نہیں ہوتا کچھ نہیں ملتا۔
یہ تو دنیا کا دستور ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ میں سب سے پہلا الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف بیان کر دیں. کیوں؟ اسی سے تو بھیک مانگنی ہے. اے اللہ رب العالمین، ساری جہان کے پالنے والے کے حمد بیان. اللہ خوش ہو کر کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے. پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم. اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ سب تعریف ہے اللہ کی. تو اللہ کہتا ہے میری عظمت کو بیان کیا ہے، میں دنیا اور آخرت سب کا مالک ہوں. پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مدد مانگتے. ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. اللہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا اس جملے پر کہتا ہے میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا. اب فوراً مانگتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے. پہلے 4 جملے آیتیں یہ اللہ کو خوش کرنے کی. جب تک خوش نہیں ہوگا ملے گا نہیں کچھ اس دربار سے. اسی لیے پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے ہر جگہ. رات میں جو دعا ہوتی ہے اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آپ نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا، نہ درود نہ اللہ کی حمد و ثنا. کہا کہ نہیں، یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں. پہلے حمد کرو، اللہ کو راضی کرو، پھر رسول اللہ پر درود بھیجو، پھر اس کے بعد مانگو. دوسرے کو سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور یہی کلمات اللہم انی اشہدک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری دنیا تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے. تیرے نہ باپ ہے نہ ماں نہ اولاد ہے، تیرا جیسا باکمال کوئی نہیں. یہ سنا، فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے ملے گا. اللہ کے خوش تو کر دیا تو نے اللہ کو. اس لیے گناہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. خوشی اللہ کی ایسی چیز ہے جس سے اللہ خوش ہو کر کے دیتا ہے، ناراض ہو کر کے کچھ نہیں دیتا. اور گناہ سے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اسی لیے معافی مانگنا اللہ سے، جو ہو گیا گناہ اس کے لیے حکم دیا گیا ہے معافی مانگنا. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، ایسے کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے. ہماری مغفرت گناہوں کی فرمائے اور ہماری آخرت کو آباد فرمائے. ہماری عبادت کو، ہمارے ذکر کو اللہ قبول فرمائے، اور اس طرح میدان محشر میں ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میسر فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.